السلام علیکم، خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز بلاول بھٹو زرداری کے اس اہم بیان کے ساتھ جس میں وہ وفاقی آئینی عدالت کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ عدالتی نظام اگر درست کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی عدالتیں ہی ضروری ہیں۔ اس پر بھی بات ہوگی، اور بات مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اس ٹائم اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ مزمل صاحب، سب سے پہلے تو بلاول صاحب اور انڈورس کر رہے ہیں وفاقی اسپیکر، پہلے اسپیکر سوئچ کر لیں، ٹھیک ہے، مخصوص میرے خیال میں نشستوں اسپیکر کا والی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، 3 صفحوں کا خط ہے۔ انہوں نے اس خط میں کہا ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ قومی پارلیمنٹ ایک ترمیم کر چکی ہے، اور اس ترمیم کی 2 شقیں انہوں نے اس خط میں لکھی ہیں، جس کے بعد ان کا یہ موقف ہے کہ اب جو ہے وہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی، اور اب جو تحریک مخصوص نشستیں ہیں وہ پہلے جن کے پاس تھیں انہی کے پاس واپس آ جائیں گی۔ اب ان کا موقف ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ سپریم کورٹ سے سپیریئر ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانون سازی کو رد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی بات ہے کہ کیا عدالتی فیصلے قانون سازی سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عدالت نے تو نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا، لیکن آپ نے بعد میں قانون بنا کر تو تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ قانون سازی سے ختم ہو سکتے ہیں، بدلے جا سکتے ہیں وقت کی مناسبت۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی فرض کر لیں اس ملک میں عدالتوں نے بہت سارے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی ہو، اور صبح پارلیمان قانون بنا دے کہ ملک میں پھانسی کی سزا ختم کر دی گئی ہے، تو پھر جتنی پھانسی کی سزائیں ہیں وہ عدالتی فیصلے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ جب عدالتی فیصلے کے اوپر قانون سازی ہے، اور اگر قانون سازی ایسی آ گئی ہے جو عدالتی فیصلے کو ختم کرتی ہے، تو پھر عدالتی فیصلہ ختم ہو جائے گا، قانون سازی رہے گی۔ اچھا، اس صورت میں یہ ہے کہ یہاں تو عدالت اس قانون کو ختم کرے، اسٹرائک ڈاؤن کرے۔ اگر قانون موجود ہے تو پھر عدالتی فیصلے اور قانون میں سے قانون اوپر آئے گا اور عدالتی فیصلہ نیچے آئے گا، یا عدالت اس قانون کو ختم کر دے اور اپنے عدالتی فیصلے کو پھر بحال کر دے۔ تو ابھی تک چونکہ جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد، وہ جو عدالت نے ختم نہیں کی ہیں، وہ ابھی عدالت میں چیلنج ہوئی ہیں، اور عدالت نے ابھی وہ کیس نہیں لگایا اور ابھی ختم نہیں کی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم نہیں کی تو عدالت نے تو ابھی وہ ترمیم اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور ان کی موجودگی میں تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ اسپیکر کا موقف ہے کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا ہے in view of this backdrop it is that an independent director who I have already given a joint to cannot be allowed to now switch۔ جو عدالت نے کہا کہ وہ دوبارہ بیان حلفی دے دیں، انہوں نے کہا چونکہ قانون سازی نے ان کا دوبارہ بیان حلفی کا حق ختم کر دیا تو اب دوبارہ بیان حلفی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ جو اسپیکر نے یہ خط لکھا ہے یہ ایک ٹائمنگ ہے، چونکہ سپریم کورٹ سے وضاحت آئی تھی جس میں الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، اور اس وضاحت کے حوالے سے ایک ڈپٹی رجسٹرار کی وضاحت آئی تھی کہ یہ وضاحت جو ہے یہ بغیر کسی ہیئرنگ کے جاری کی گئی ہے۔ تو اب اس وضاحت کے اوپر میرے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی کا خط آ گیا۔ کھینچا تانی چل رہی ہے، دیکھیں نا، کھینچا تانی، آپ کھینچا تانی چھوٹا لفظ استعمال کیا آپ نے، دو بدو لڑائی چل رہی ہے، آپ نے بڑا رعایتی لفظ استعمال کیا۔ یہ تو سن مکی چل رہی ہے، آپ نے یہ سن مکی چل رہی ہے کہ ادھر سے سپریم کورٹ کا وہ جو 8 رکنی بینچ ہے وہ ایک مکہ مارتا ہے، دوسرے تو اسپیکر صاحب ایک اور مکہ مارتے ہیں۔ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے 25 اکتوبر تک۔ 25 نہیں، میرا مطلب پارلیمنٹ کا ٹائم تو 25 اکتوبر تک نہیں ہے۔ پارلیمنٹ تو دیکھیں 2029 تک ہے، پارلیمنٹ تو یہ مکے 2029 تک مار سکتی ہے۔ مطلب آپ کا خیال ہے، دیکھیں یہ ایک جب عمر طاہر بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، وہ کہ اتنے کھا چکی ہے نا تحریک انصاف، کیا وہ انہیں فرق نہیں پڑا؟ اب وہ باؤنس بیک ہو رہا ہے۔ عدلیہ کی باری، عدلیہ کی باری۔ دیکھیں جب عمر طاہر بندیال صاحب نے 14 جولائی کو پنجاب کے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تو میں کہتا ہوں
تو پارلیمنٹ نے الیکشن روک لیے. کیا عدلیہ وہ الیکشن کرا سکی؟ اس لیے جب پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے, میرا یہ پہلے دن سے ویو ہے, عدالت کے کسی فیصلے کے سامنے اپنی قانون سازی کے حق کو استعمال کرتے ہوئے, تو پھر اب مجھے عدلیہ کی جیت کے بہت کم امکانات نظر آتے ہیں. لیکن جب 14 جولائی کو جو پنجاب کے انتخابات کرانے کی بات تھی, تب بھی پارلیمنٹ نے فنانس بل کو مسترد کیا, پیسے ہی نہیں دیے. اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا الیکشن کے لیے پیسے دینے کا, کیونکہ پیسے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس تھا. اب پوری پارلیمنٹ کو بندیال صاحب توہین عدالت میں سزا نہیں دے سکتے تھے. تو میرا مطلب ایک بند گلی میں عدالت پہنچ گئی کہ وہ ایک طرف پارلیمنٹ نے پیسے روک لیے اور بندیال صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور عدالت نے جو آرڈر دیا ہوا تھا وہ آرڈر ختم ہو گیا. اب بھی اگر پارلیمنٹ قانون سازی کر لیتی ہے, آپ میری بات سمجھیں, تو عدلیہ کیا کرے گی؟ عدلیہ اس صورت میں تو عدلیہ پیسے نہیں دے سکتی تھی, زیادہ سے زیادہ اس قانون کو ختم کرے گی. کر رہی ہے نا. اچھا, تو وہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ پاس کر دیں گے. کیا عدلیہ یہ آرڈر کر دے گی کہ آج کے بعد پارلیمنٹ کوئی قانون نہیں بنائے گی؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. وہ تو یہ تو ذرا زیادتی ہو جائے گی نا, اور یہ حکومت باز نہیں آئے گی. اچھا, ہم نے ایسا دیکھا ہے ماضی میں کہ قانون بننے سے پہلے قانون معطل کر دیا جائے. مطلب قانون ابھی پارلیمنٹ کے پیٹ میں ہی تھا تو عدلیہ نے اس کو مار دیا. ابھی جنم نہیں لیا تھا قانون نے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ عمر طاہر بندیال صاحب نے, وہ قانون ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا تھا, ابھی وہ قانون بنا نہیں تھا, انہوں نے اس کو معطل کر دیا. اب اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اچھا, اب اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم ابھی نہیں ہوئی, اور ہمارے وکلا پہنچ گئے ہیں عدالت کہ ہونے سے پہلے ہی نہیں, ہونے سے پہلے ہی ترمیم روک لی جائے. میرے خیال میں شاید اب کے بندیال صاحب والی پوزیشن نہیں ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, منصور علی شاہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں عمر طاہر بندیال صاحب تھے, کہ میرا مطلب ہے ترمیم ہونے سے پہلے ہی ترمیم روک دیں. لیکن وکلا کانفیڈنٹ ہے, وکلا کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے تو ہم ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا. منصور علی شاہ نے بھی ترمیم کا آگ کا دریا پار کر کے ہی بننا ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ آج کا خط ہے, یہ الیکشن کمیشن کو جواز پیدا کرے گا کہ وہ مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن نہ کرے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. پھر تو آسان نہیں ہو جائے گا ان کے لیے آئینی ترمیم کو. اور اگر بہت ہی, کیونکہ چیف الیکشن کمیشن اگر بہت ہی بریو کھیلے تو اس کے بعد حکمران اطاعت کے حق میں نوٹیفیکیشن کرتے تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ اگر الیکشن کمیشن سپیکر کی بات مان لے اور یہ مان لے کہ جی ترمیم ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ میں, لہذا ہم اس الیکشن ایکٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے اور سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ میری مطلب ہے کہ آپ میری بات سمجھیں, پھر تو مخصوص نشستوں کا, اس لیے میرے خیال میں جو مخصوص نشستوں کا کھیل ہے, حکومت نے کہیں نہ کہیں یہ طے کیا ہے کہ اب اس کو آئینی ترمیم سے الگ رکھ کے بھی دیکھا جائے. اس کی وہ جو لڑائی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, پہلے اس لڑائی کو آئینی ترمیم کے ذریعے سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ آئینی ترمیم ڈیلے ہو گئی ہے تو لہذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر ہی اس پر عمل درآمد کریں نا, تو نمبر گیم پھر ہم خود ہی پوری کر لیں گے. نہیں, سمپل میجورٹی تو موجود ہے, قانون بنانے کے لیے تو ووٹ موجود ہے نا, آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ووٹ موجود نہیں ہے, قانون بنانے کے لیے ووٹ تو موجود ہے. تو 2 قانون اور بنا دیں گے. قانون بنانے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ قانون پر قانون کہتے ہیں, تاریخ پر تاریخ, قانون پر قانون. تو میرے خیال میں یہ جو آج اسپیکر ایاز صادق صاحب نے خط لکھا ہے, یہ سپریم کورٹ کی اس وضاحت کا جواب ہے جو انہوں نے 8 رکنی بینچ نے چیمبر میں وضاحت جاری کی تھی. اس وضاحت کا ایک, چونکہ الیکشن کمیشن نے اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا, کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی, کوئی مسئلے ہو جاتے, وہ کہتے جی عدالت سے بدتمیزی کر رہے ہیں, تو وہ جواب بذریعہ اسپیکر قومی اسمبلی دلا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی اس وضاحت کا جواب یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہوا ہے, آپ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اگر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانا ہے, پہلے قانون منسوخ کریں. قانون منسوخ کیے بغیر آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد
نہیں کر سکتے، نہیں کرا سکتے. تو یہ ایک نئی پوزیشن ہے جس کے جو آج کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بلاول اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا, آدھا گھنٹہ اس کروٹ بیٹھے گا, آدھا گھنٹہ اس کروٹ بیٹھے گا. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا, آپ میچ دیکھ رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک راؤنڈ میں کوئی جیت رہا ہے ریسلنگ میں, اگلے راؤنڈ میں دوسرا پہلوان اوپر آ گیا, پھر پہلا پہلوان اوپر آ گیا. لیکن ماننا پڑے گا تحریک انصاف ہارتے ہارتے جیت جاتی. تحریک انصاف کا تو اس میں کھیل ہی نہیں. مخصوص نشستیں کس کی ہیں؟ یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا کھیل ہے. عدلیہ کس کے لیے, کس کی پچ پر لڑے؟ عدلیہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے تو گورنمنٹ کا ایشو پی ٹی آئی نہیں ہے. گورنمنٹ کا ایشو یا پارلیمنٹ کا ایشو عدلیہ ہے. عدلیہ وہ عدلیہ سے سب سے بڑا اس ٹائم جو دشمن ہے عدلیہ پارلیمنٹ کا. لیکن نا جی, پارلیمنٹ کی بالادستی ہے یا عدلیہ کی بالادستی ہے, یہ لڑائی تو بالادستی ہے. اور وہی سپورٹ تحریک انصاف کے لیے, وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اس ٹائم جو سپورٹ ہے وہ عدلیہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس آج انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ اگر عدالتوں سے انصاف چاہیے تو پھر آئینی عدالتیں قائم کرنا پڑیں گی, اس کے علاوہ انصاف نہیں ہو سکتا. یہ بلاول صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, اور اپنی اسی انہوں نے تقریر کے آغاز میں کلیئر کیا کہ میری بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کیا کہتی تھیں آئین کے حوالے سے, میرے نانا کے ساتھ کیا ہوا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے حق میں بات کر کے کیا جتانے کی بات کی ہے, کوشش کیا کی ہے جتانے کی, میں سمجھ نہیں پائی. بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے نانا کا کیس 50 سال بعد عدالت نے طے کیا. لیکن نانا ان کے ناحق پھانسی لگ گئے نا, ان کا گلہ تو ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے ان کے نانا کو پھانسی لگائی. اچھا, پھر ان کا یہ گلہ بھی ٹھیک ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا, وہ غلط نااہل کیا گیا. اچھا, پھر ان کا یہ گلہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے بعد نواز شریف کو نااہل کیا گیا. تو وہی عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ایسی عدالتیں بنانی ہیں جہاں نہ ڈیم بنائے جائیں یا نہ ٹماٹر کی قیمتیں طے ہوں. اب یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ ہماری عدالتیں ڈیم بھی بناتی رہی ہیں اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی طے کرتی ہیں. میرا مطلب ہے کہ تو پھر اس لیے میرے خیال میں کہہ رہے ہیں کبھی افتخار چودھری نے جو بنیاد ڈالی اسے کبھی ثاقب نثار اور کبھی گلزار احمد نے آگے بڑھایا, روایت چلتی آ رہی ہے, آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے, نہیں ہے تو پھر آپ نہیں بنیں گے. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چیمبر کے 5 ججز ہیں. یہ ججز فیملی ایک بن گئی. یہ ججز نا آپس میں خود کو ججز فیملی کہتے ہیں کہ ہماری ججوں کی اپنی برادری ہے. جیسے فوج میں یہ جیسے ہمارے یہاں نا برادری سے باہر رشتہ نہیں کیا جاتا, برادری سے باہر کوئی تعلقات نہیں رکھے جاتے. دیکھیں نا جی, میں جاٹو, میں نے رائیوں میں رشتہ نہیں کرنا, میں جاٹو, میں نے رائیوں میں رشتہ نہیں کرنا, میں ملک ہوں, میں نے اس میں نہیں کرنا. ایسے یہ جج جو ہے نا, یہ ججز فیملی ہیں. یہ نان ججز کو اپنے سے بڑے کمتر سمجھتے ہیں, اور یہ ججز فیملی, میرا دادا جج تھا, میرا ابا جج تھا, میں جج ہوں, میرا چاچا جج ہے. اچھا دیکھیں نا, میرا چاچا, یہ ایک ججز فیملی ہے. میرے خاندان سے 4 جج ہیں, میرے خاندان سے 3 جج ہیں. ہمارے خاندان میں جج بننے کی روایت چل رہی ہے, اور ہمارے ہاں تو پیدا ہی جج ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس نے جج بننا ہے. تو میرا مطلب ہے یہ جو ججز فیملی ہے نا, یہ اچھا نہیں لگے گا. ہم نے کچھ بہت زیادہ تعریف کر دی ہے ججز. نہیں, مطلب ہمارے ہاں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے اس میں تو کوئی عام آدمی کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتا. آپ کی چیف جسٹس سے واقفیت ہوگی تو وہ آپ کا نام ڈالے گا نا. یہ کون سا میرا مطلب کوئی مقابلے کا امتحان سے آپ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں, یا آپ کے کوئی 100 کیس ہونے چاہیے رپورٹڈ تو آپ جج بنیں گے. ایسے وکیل بھی جج بنے ہیں جن کا ایک کیس رپورٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میری بات سنیں نا, یہ کون سا انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ جس کے 100 کیس رپورٹ ہو جائیں گے وہ جج بننے کے قابل ہوگا. جو میرا مطلب ہے اتنا معیار جانچ, کوئی معیار نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب خوش ہیں, اوپر چیف جسٹس صاحب خوش ہیں, جوڈیشل کمیشن سے آپ کا نام تھرو ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے, بڑی لوگ جج نا بڑی بتاتے ہیں اتراتے ہوئے, وہ ہم 3 لوگ تھے نا چیمبر میں, تینوں جج بن گئے. مطلب تینوں پارٹنرز تھے, تینوں جج بن گئے. بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ آپ یہ بڑا کہتے ہیں کہ ایک خاندان کے لوگ ایم بن جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک خاندان, ایک آپس میں بزنس پارٹنرز جو ہیں وہ کارٹل بنا لیتے ہیں. یہ ججز کا بھی کارٹل بنا ہوا ہے, ٹو بی ویری فرینک. تو اس لیے اس کارٹل کے حوالے سے بلاول نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات کی ہے. اور وہ بلاول صاحب نے آئین کی بات کیا, یاد دلا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا.
لیکن اس کے بعد یہ خود آئین کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے، وہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. ترمیم 2/3 سے لوگوں کو بڑا غصہ ہے، غم و غصہ ہے. کون سے لوگوں کو؟ یہ رحیمیہ خان میں 60,000 کی لیڈ سے آ رہی ہے پی ٹی آئی. کتنا لوگوں کو اتنا غصہ ہے، لوگوں کو اتنا غصہ ہے کہ اب آدھو آدھ سے ہار جاتی ہے تحریک انصاف. وہ کہہ رہے دھاندلی ہوتی ہے. اب تو فارم 45 کا رولا بھی نہیں ڈال رہے، یہ رحیمیہ خان کا فارم 45 کا رولا بھی نہیں ڈال رہے. وہاں تو انہوں نے نہیں کہا کہ فارم 45 سے ہمارے ہیں، وہاں تو ان کو دیکھیں 1,20,000 اور 60,000 نشستیں ان کے ہاتھ سے جاری ہیں. وہ یہاں دھاندلی کا رونا رو کے کیا کریں گے؟ ان کی اب تو اور مسئلے بہت سارے. لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ایک بات سمجھیں، جو لوگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی حد تک تو پہلی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. مان جائیں گے؟ میرے دیکھیں نا، اگر آئینی عدالت پر میرے خیال میں ساری شکیں ڈراپ ہو جائیں گی، ہو جائیں، اور صرف آئینی عدالت کی شک پہ ترمیم ہو جائے گی تو بھی بڑی کامیابی ہے. حکومت کہتی ہے بس وہ پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان کو جیل سے باہر نکالیں، پھر چاہے جو مرضی آئینی ترمیم کریں. نہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے نا ہم بات تب کریں گے جب جیل سے نکالیں گے. وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا پلان ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں تو آپ کا خیال ہے خان سے بات کرنی اتنی ضروری ہے کہ ان خان کو جیل سے نکال دیا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا. تو پھر خان کو جیل میں رکھنا ہی تو مقصود ہے. وہ خود بھی تو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے خان صاحب کی بات پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مزمل سہروردی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اب بات حکومت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے. مزمل صاحب، یہ کتنی امپورٹنٹ نیوز ہو سکتی ہے اب تک؟ دیکھیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا گیا عمر تا بندیال صاحب کے دور میں، جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا. بعد میں جب قاضی فائز عیسیٰ آئے انہوں نے فل کوڈ بنایا، فل کوڈ کی لائیو سٹریمنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں فل کوڈ میں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سکسیڈ کر گیا، اور وہ عدلیہ نے کہا ٹھیک بنا ہے. اب اس میں تو ایک کمیٹی تھی 3 سینئر موسٹ ججوں کی جو مل کر بینچ بناتے ہیں. 3 میں سے 2 جس طرف ہو جائیں تو وہ بینچ بن جاتا ہے. لیکن اب جیسے جیسے اس کمیٹی نے کام شروع کیا ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر 2 جونیئر ججز جو چیف جسٹس سے جونیئر ہیں وہ مل جائیں تو چیف جسٹس تو بالکل آئسولیٹ ہو جاتا ہے. مثلا آج کل یہ عمومی بات کی جا رہی ہے کہ بینچ تو بنتے ہیں منصور علی شاہ اور منیب اختر کی مرضی سے، قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کا بینچ نہیں بنتا، ان کا تو ڈسینٹ نوٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے چیف جسٹس کو تو بالکل او ایس ٹی کر دیا. نیچے والے جو 2 جج ہیں وہ جب بھی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کریں تو وہ چیف جسٹس کو او ایس ٹی بنا دیں گے، افسر بکار خاص. مطلب وہ چاہیں تو چیف جسٹس کو بھی ایک بھی کیس نہ دیں. آپ سمجھے نا، ایک لکونہ یہ سامنے آ گیا کہ اگر جو 2 اور ممبرز ہیں وہ ایک، پہلے ہمیں یہ پرابلم تھی کہ چیف جسٹس کے بہت زیادہ اختیارات تھے، وہ چاہتے تو کسی جج کو کوئی کیس نہ دیتے. اب یہ ہمیں پرابلم پیش آ گئی ہے کہ اگر نیچے والے 2 جج مل جائیں تو وہ چیف جسٹس کو آؤٹ کر دیں گے. کر سکتے ہیں. پہلے چیف جسٹس پوری جوڈیشری کو آؤٹ کر سکتا تھا، وہ ہم خیال بینچ 2-4 ججوں سے مل کر سپریم کورٹ چلاتا تھا. مطلب عمر تا بندیال، ثاقب نثار، ان کے دور میں کئی ججوں کو کیس ملا ہی نہیں، اور 2-4 جج تو سارے کیس سن رہے تھے، جس کو پھر ہم خیال بینچ کہا گیا. فل کورٹ بینچ قاضی صاحب کی یہ مسئلہ کھڑا کر. اچھا، اب صورتحال یہ ہوا کہ ہم خیال بینچ سے جان چھڑانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب نے کام کرنا شروع کیا تو پتہ لگا چیف جسٹس کا عہدہ ہی ختم ہو گیا. اب تو سارا کچھ جو ہے وہ 2 جونیئر ججز اس وقت منصور علی شاہ اور منیب اختر مل کر کر رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا نظر ثانی نہیں لگے گی، چیف جسٹس کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے فیصلہ کیا یہ کام نہیں ہوگا اور چیف جسٹس کچھ نہیں کر سکتے. مطلب چیف جسٹس کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. اچھا، اب دیکھیں پھر بیلنس، آپ نے چیف جسٹس کو چیف جسٹس تو رکھنا ہے نا، کہ آپ نے چیف جسٹس کو ایک افسر بکار خاص اور او ایس ٹی اور ایک بالکل سائیڈ لائن کر کے بٹھا دینا ہے کہ نیچے کمیٹی جب چاہے ان کے خلاف بغاوت کر کے چیف جسٹس کو گھر بھیج دے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا، وہاں آپ چیف جسٹس کے پاس کچھ اختیار تو رہنے دیں گے.
اعتراض تو یہی ہے نا کہ بھئی غیر سیاسی ہو جائیں چیف جسٹس صاحب. دیکھیں پہلے عمرتا بندیال صاحب نے، ثاقب نثار نے، گلزار نے یہ ثابت کیا کہ چیف جسٹس جو ہیں بینچ بنانے میں بیلنس نہیں رکھتے. اب یہ 2 ججز نے جو کمیٹی ہے اس میں یہ ثابت ہوا کہ اگر 2 جج نیچے والے مل جائیں تو چیف جسٹس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ بھائی چیف جسٹس کا کچھ اختیار تو رہنا چاہیے. یا آپ نے چیف جسٹس کے عہدے کو بالکل فضول اور بیکار عہدہ، مطلب یہ سب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منصور علی شاہ ہی چاہیے. بھئی آپ اگر کل منصور علی شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر منصور علی شاہ کی مرضی سے بھی ایک بھی بینچ نہ بن سکتا ہوا تو منصور علی شاہ نے ایسا چیف جسٹس بن کر کیا کرنا ہے؟ ابھی تو منصور علی شاہ صاحب کے پاس طاقت ہے نا، انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے آؤٹ کیا ہوا ہے، دیوار سے لگایا ہوا ہے. لیکن کل اچھا اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کمیٹی میں کوئی بندہ نکالنے یا رکھنے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس، اور ہر عدالتی کاروائی کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے. بالکل کاروائی ان کا مطلب ہے ایک تو اس کمیٹی کی میٹنگ کے ٹرانسکرپٹ ہو، دوسرا یہ کہ وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں کوئی جج نکال یا ڈال سکے چیف جسٹس. مطلب اگر چیف جسٹس صاحب اس وقت چاہیں تو منصور علی شاہ کو نکال دیں اور ان کی جگہ وہ کسی امین الدین کو لگا دیں اور پھر ان کے ساتھ مل کے بینچ بناتے ہیں. لیکن پھر چیف جسٹس کی ہیجمنی پھر قائم ہو جائے گی. مجھے دیکھیں نا یہ جوڈیشری جو ہے ہماری اختیارات کے استعمال میں توازن نہیں شو کرتی ہے. آپ یہ سمجھیں ہمیشہ سے شروع سے یہاں تو چیف جسٹس آمریت پر آ جاتے ہیں بینچ بنانے پر، یا نیچے والے آمر بن جاتے ہیں اور چیف جسٹس کو نکال دیتے ہیں. یہ آپس میں مل کر اتفاق رائے سے اختیارات نہیں استعمال کر سکتے. آپ میری بات سمجھیں. ہمیں پہلے تھا کہ چیف جسٹس کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اب ہمیں گلا ہے کہ کوئی چیف جسٹس سے مشورہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، پہلا گلا تھا کہ چیف جسٹس کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اب کوئی چیف جسٹس سے مشورہ نہیں کرتا. تو آئسولیٹ تو کر دیا، بے شک آئسولیٹ تو کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. اور ایسے بھی نظام نہیں چل سکتا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان کو آئسولیٹ کر کے گھر یہاں تک کہ ان کو صحافیوں سے خود کہنا پڑا کہ بھائی میں کسی قسم کی ایکسٹینشن لینے کے حق میں نہیں ہوں، میں مدت پر ہی ہوں. اس لیے کہ سپریم کورٹ تو ان سے چھین لیا گیا ہے. آج کل قاضی فائز عیسیٰ کی تو سپریم کورٹ میں نہیں چلتی نا، کون سا کیس کون سنے گا، اس میں قاضی صاحب کی تو کوئی رائے نہیں ہے. مطلب پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی قاضی صاحب کے خلاف روز بولتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے خلاف قاضی صاحب اپنے ریمارکس آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت بینچ بنا کے کوئی کیس فکس کرنے کا اختیار قاضی صاحب کے پاس ہے؟ نہیں. وہ منیب اختر اور منصور علی شاہ صبح ایک پٹیشن دائر ہو، وہ اپنے پاس لگا کے عمران خان کو رہا کر دیں. مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں قاضی فائز عیسیٰ رکاوٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں. اگر ہوں تو بینچ بنانے کا اختیار تو دیکھیں منصور علی شاہ اور منیب اختر جون سا بینچ چاہیں بنا سکتے ہیں، جون سی پٹیشن چاہیں فکس کر سکتے ہیں. نوٹیفیکیشن کا اسی لیے تو انتظار ہو رہا ہے نہیں، بغیر نوٹیفیکیشن کی اس کمیٹی میں دیکھیں پٹیشن فائل ہوگی، اس کمیٹی کے سامنے آئے گی، یہ کمیٹی آرام سے اس کو جس کی مرضی سامنے لگا دے. کمیٹی میں منصور علی شاہ اور منیب اختر جس کے سامنے چاہے لگا دیں قاضی صاحب کے ساتھ. تو قاضی صاحب کے اوپر تو ویسے ہی آج کل میرا مطلب تحریک انصاف کو ایک پنچنگ بیگ پہ دیتا ہے. ٹیکنیکلی اس وقت سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کی کچھ نہیں چل رہی، وہ کوئی کیس اپنی مرضی سے یا کسی طرح. لیکن تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں فی الحال. جماعت اسلامی نے تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لیا. اسی پہ تھوڑی اور بات کرتے ہیں کہ اب اس کا پہلے آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تو پھر فوراً ہی نافذ ہو جائے اور پارلیمنٹ سے بعد میں منظور کرایا جائے گا. آسان لفظوں میں مطلب آرڈیننس تو گورنمنٹ کسی بھی وقت جاری کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آرڈیننس تو اگلے 48-72 گھنٹے میں جاری کر دیں گے، جو امکان کی باتیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اور پھر پارلیمنٹ سے بعد میں منظور کرا لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کوئی جلدی ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ ہو. اور اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ آرڈیننس جاری ہونے کے اگلے دن ہی سسپینڈ تو نہیں ہو سکتا، یہ اب ہوگا. اچھا اس آرڈیننس کے کیا منصور علی شاہ مخالفت کریں گے؟ بڑا سوال ہے بھائی. وہ اگلے چیف جسٹس ہیں، یہ تو ان کو بااختیار کر رہا ہے. کل کو جو جس سچویشن میں آج قاضی فائز عیسیٰ ہیں، کل اس سچویشن میں منصور علی شاہ بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا اگر چیف جسٹس بن گئے تو ان کو تو نظر آ رہا ہے نا وہ بن رہے ہیں، ان کو تو نظر آ رہا ہے نا وہ بن رہے ہیں. تو کیا وہ اس کی مخالفت کریں گے؟ یہ تو انہیں بھی امپاور کر رہا ہے. وہ یہ تو منصور علی شاہ کو ایک مضبوط چیف جسٹس بنا دے گا یہ قانون. تو کیا منصور علی شاہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے قانون کے ساتھ یا دوسری طرف کھڑے ہوں گے؟ تو یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے اور بڑی ٹیکٹیکل موو ہے اور بڑی دلچسپ موو ہے. اس کے نتیجے میں بھی
سپریم کورٹ میں ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. وکلا کے اندرونی اختلافات پہلے ہی جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. احتجاج، وکلا تحریک، ان کی باتیں ابھی تک پہلے جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب ایک اور مسئلہ کے سامنے کھڑا ہو. یہ مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات تحریک انصاف کی کر لیں، جس میں جماعت اسلامی کا سپورٹ اس ٹائم ہے، ہاتھ ملا لیا. پہلے بانی پی ٹی آئی کی بات کریں. دیکھیں زیادہ عارف الوی آپ کے نزدیک بانی پی ٹی آئی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل. آپ بھی، میرا مطلب ہے آپ کے اندر محبت کام ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. میں نے تو بریک سے جانے سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں عمران خان صاحب، لیکن چونکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ہم پہلے تو بانی پی ٹی آئی کا دیکھیں. بانی پی ٹی آئی نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کا یہ میچ ہے، اور یہ جلسہ جو لاہور کا جلسہ ہے 21 ستمبر کا جلسہ ہے، ہر صورت ہوگا، چاہے اس کی اجازت ملے یا نہیں ملے. ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی شروع ہو چکی ہے تحریک انصاف کی رہنماؤں کی. روکیں گے کنٹینر بھی لگ رہے ہیں، کنٹینر زبردستی کے. وہ بھی دیکھیں خواجہ آصف صاحب روز ٹویٹ کر رہے ہیں ہاں جی کہ گنڈا پور صاحب نے جو پنجاب پر چڑھائی کرنی تھی اس میں اتنے دن رہ گئے، اس میں اتنے دن بارات اور بینڈ باجوں کے ساتھ جو آنا تھا. تو میرے خیال میں گنڈا پور کو کوئی اٹک کا پل تو نہیں پار کرنے دیا جائے گا. پنجاب کے لوگ خود کافی نہیں ہیں. یہ ایک سوال ہوگا کہ لاہور میں کتنی گرفتاریاں ہو جائیں گی، کتنے راستوں میں کتنے. عمران خان صاحب نے کہا جیلیں بھر دیں گے، تو جس نے جو کرنا ہے کر لے. تو کر دیں، وہ جو جتنے لوگ کے پی میں مفرور ہیں آ کر گرفتاری دے دیں. بے شک جو مرضی کر لیں، پوری پارٹی کو کہہ دیا کہ باہر نکلیں. تو بس ٹھیک ہے، پھر نکل. دیکھیں یہ تو کس کو پتہ لگ جائے گا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کی کتنی طاقت باقی 8 ستمبر کو پتہ نہیں چلا ابھی. نہیں 8 ستمبر کو نہیں پتہ چلا. پوچھیں کیوں؟ آپ کے پی سے جلوس لے کر آئے. وہ پنڈی اسلام آباد کا جلسہ نہیں تھا. کنٹینرز کی وجہ سے آنے آپ دیکھیں گنڈا پور کو تو کسی نے نہیں روکا نا. وہ تو اپنا پورا جلوس لے کر آئے. باقی لوگ اپنا پورا کے پی سے طاقت لا کر آپ نے اسلام آباد میں جلسہ کیا ہے. وہ کوئی اسلام آباد پنڈی کی طاقت نہیں تھی. یہ لاہور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پی سے لوگ نہیں لا سکیں گے. پنجاب کے لوگوں کا نکلنا مشکل لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے جگہ جگہ کھڑے ہیں لاہور کے لوگ، پنجاب کے نہیں، لاہور کے لوگوں کا. یہ لاہور کی پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. باہر سے لوگ نہیں آنے دیے جائیں. لاہوریوں نے بھرا ہے. وہ دن اور تھے جب خلیل خان فاختہ اور آیا کرتے تھے. آج ویسے وہ آڈیوز تو لیک ہونی شروع ہو گئی ہیں. آج ہم چلاتے نہیں ہیں. ایک پی ٹی آئی کے 2 ورکرز کی آڈیوز ہیں کہ جی وہ لے کر آئیں، کیا کہتے ہیں، نمک والا پانی اور شیلنگ ہوگی، آنسو گیس اگر ہوگا تو اس کے لیے آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے. ایک آگ کا دریا ہے. حلف لے رہی ہیں صنم جاوید صاحبہ بھی، اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لوگوں سے ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں نکلیں گے جلسے میں پہنچیں گے. مجھے تو نہیں ڈور ٹو ڈور نظر آئے. نہیں سوشل میڈیا پہ اس ٹائم ہے، سوشل میڈیا پہ ہی ڈور ٹو ڈور ہیں. ویسے ڈور ٹو ڈور نکلنے میں ذرا گرفتاری ہو جاتی ہے. لاہور میں ذرا دھیان سے یہ سوشل، مجھے کسی دن کسی نے بتایا، مجھے کسی دن ریڈ عالیہ حمزہ کے گھر پر ہوئی ہے. نہیں ریٹس تو ہو رہی ہیں. میں ریٹ سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے کسی دن پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ خاتون نے 4 موٹر سائیکل والے لیے گاڑی لی اور انہوں نے کہا میں اس برج کے نیچے سے نکلوں گی. جب برج کے نیچے سے گاڑی گزرے گی نا تو میں ایسے وی کروں گی، آپ نے میری ویڈیو بنا لینی ہے. اس نے 1 منٹ کی ویڈیو بنا لی، پھر انہوں نے ڈال دیا لاہور میں زبردست ریلی. میں کہا یہ کہاں تھی ریلی؟ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر ہی تھی ریلی. تو اس لیے یہ تو وقت بتائے گا اب آنے والا کہ کیا ہوتا کیا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جلسہ ہوگا؟ مجھے لگتا ہے باہر سے کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا. لاہور کے اندر سے بھی کنٹینر ہوں گے. تو پھر جلسہ کیسے ہوگا؟ یہی تو بس دیکھنے والی بات ہے. قیادت کی گرفتاریاں. آپ ذرا ٹائم سے دفتر آ جائیے گا، اس دن شو ہے، کنٹینر میں نہ پھنسیے گا. ہم جلسے میں چلیں گے، ہم جلسے سے وہاں سے لائیو جائیں گے، ہم لوگوں کو دکھائیں گے ایگزیکٹلی جلسے سے لائیو جائیں گے کہ صورتحال کیا ہے. لیکن ابھی ہم کنٹینرز کی صورتحال بتا دیں اپنی عوام کو کہ لاہور میں کنٹینرز کو جگہ جگہ جو ہے وہ فکس کیا جا رہا ہے. شادرہ ابھی سائٹ پہ رکھ رہے ہیں، امامیہ کالونی. 21 تاریخ کو درمیان میں لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں ٹریول کرتے ہوئے. موٹر وے بند کر دی جائے گی. آپ نے پتا لاہور سے باہر سے آنا ممکن نہیں ہوگا، اور لاہور کے اندر بھی کچھ راستوں کو بلاک کر دیا جائے گا اور ایک خاص روٹ دیا جائے گا کہ آپ اسی سے جا سکتے ہیں جیسے وہ ہے. اور میرے خیال ہے باہر سے جلوس آنے ذرا ممکن نہیں ہوں گے. یہ تو یہ کہ صبح سے لوگ نکلیں گے تو لانگ مارچ کی صورت میں پیدل چلتے جائیں گے. لاہور کا ہی ٹیسٹ ہوگا، یہ کوئی باہر سے نہیں ہوگا. یہ اہل لاہور کا ہی ٹیسٹ ہوگا کہ انہوں نے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے. اور دوسری طرف حکومت کی کیا تیاری ہے؟ حکومت کی بھی بھرپور تیاری ہے. انہوں نے بھی برات لے کے آنی ہے، انہوں نے بھی ڈنڈے لے کے جانا ہے.
اچھا بارات کی توازو کرنے کے لیے. اچھا ہاں یہ بارات کی ٹھیک توازو کرنے کا بندوبست بنایا ہوا ہے. وہ ادھر سے ڈھول لے کر آئیں, یہ ادھر سے ڈنڈے چھوٹے لے کر جائیں گے اور بارات کا ٹھیک توازو ہوگی. پولیس کو اس کا مطلب انسٹرکشنز مل گئی؟ ہاں لڑائی تو پھر فل ہوگی. اچھا اسی لیے وہ جو میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آنسو گیس سیلنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو کیونکہ میرا خیال ہے جو ٹون اسلام آباد کے جلسے میں سیٹ کی گئی, جو گفتگو کی گئی, اس کے بعد جس کے بعد 8 گھنٹے علی بن گنڈا پور صاحب جو ہے وہ لاپتہ اور غائب بھی رہے. لیکن میرے خیال میں اس کے بعد لاہور کے جلسے میں نرمی کی توقع نہیں کرنی چاہیے. آپ کو لاہور میں تو کوئی ایسی تقریریں نہیں کرنے دے گا نا پھر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کوئی آسان جلسہ نہیں ہے. اس کی نسبت اسلام آباد والا آسان تھا. اچھا ہاں لیکن کنٹینرز تو وہاں پہ بھی 900 کنٹینرز ایک راستہ کھلا تھا, اس راستے سے دیکھو ہزاروں لوگ آ گئے, جلسہ گاہ تک پہنچ گئے, لیڈر بھی سارے پہنچ گئے, سٹیج پہ ڈی جے لگا ہوا تھا اور سب کچھ تھا. وہ نہیں ہے. اچھا وہ اتنی آسانی نہیں ہوگی. میرے خیال میں ڈی جے بھی اٹھا لیا جائے گا. اچھا ہاں مجھے نہیں لگتا کوئی اتنی آسانی ہوگی. ہاں پیغام تو سوشل میڈیا پہ سب کے پہنچے. حماد اظہر صاحب کا بھی, حماد اظہر صاحب آئیں نا ذرا کہ بھئی لوگوں نے تو نکلنا ہے. میاں اسلم اقبال صاحب بھی لاہور آئیں. مجھے نہیں, اور جماعت اسلامی کی اور عارف الوی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے نعیم الرحمان صاحب کی, لیکن میرا نہیں خیال کہ جماعت اسلامی کو لاہور کے جلسے میں شرکت کرے گی. ہاں دھرنے میں جس طرح تحریک انصاف نے ان کو ساتھ نہیں دیا تو اس لیے میرا خیال ہے کرے گی. باقی ٹھیک ہے کہ ٹھیک جلسے سے 2 دن پہلے اس طرح جماعت اسلامی کا ہاتھ ملا لینا تحریک انصاف کے ساتھ, کوئی ہاتھ نہیں, ایسے ہاتھ کئی دفعہ ملائے گئے ہیں. دیکھیں اگر آپ ایک سٹیج پر نہیں ہیں, اگر آپ ایک سٹیج پر نہیں ہیں, دیکھیں نا اسلام آباد والے جلسے میں نہ مولانا فضل الرحمان تھے نہ جماعت اسلامی نہیں تھی, لیکن ہو سکتا ہے لاہور کے جلسے میں سرپرائز مل جائے. نہیں مجھے نہیں لگتا مولانا ان کے جلسے میں آئیں گے. جماعت اسلامی نہیں, میرا نہیں خیال. یہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں گئے تھے, نہیں گئے تھے کیونکہ انویٹیشن ہی نہیں تھا. نہیں تو انہوں نے کہا تھا ہمارا نہیں. آپ دیکھیں شعیب شاہین آئے تھے, آپ نے ایک لوور لیول کی لیڈرشپ کو بھیجا شعیب شاہین صاحب کو. اسد کیسر, عمر ایوب وغیرہ خود نہیں آئے. آپ نے شعیب شاہین کے ذریعے جا کر وہ بھی تیسرے دن چوتھے دن حاضری دی. آپ نے اپنے ورکرز کو کال نہیں دی کہ آپ جا کر جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے, ایک دھرنا ہوا تھا, آپ بھی اپنے 2-4-5 ہزار لوگ وہاں بٹھا لیتے. آپ نے تو نہیں بٹھائے, آپ نے اپنے لوگ بھی نہیں لے کے گئے, آپ اپنے لیڈر بھی نہیں لے کے گئے, تو گلا تو بنتا ہے. اور کل ویسے بھی پتہ چل جائے گا, کافی صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. جی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات وکلا کنونشن کے حوالے سے وکلا میں ایک تقسیم ہے اور جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے اس کنونشن میں وکلا کی رائے, ان کی تقاریر ہمارے سامنے موجود ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سید علی عمران صاحب. عمران صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مزمل صاحب. علی عمران صاحب, آپ لوگوں نے کل ایک کنونشن کیا لا منسٹر کے ساتھ, جس کے بعد آپ نے ایک اعلامیہ جاری کیا. آج آپ کے مخالف گروپ نے ایک لاہور میں کنونشن کیا, انہوں نے ایک اور اعلامیہ جاری کیا. تو اب یہ دو وکلا تو 2 دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو ہڑتال ہوگی, ہڑتال نہیں ہوگی, آدھی ہڑتال ہوگی, آدھی ہڑتال نہیں ہوگی, کیا ہوگا؟ جی محمد صاحب, بات اس طرح ہے کہ میں پہلے شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اس کور ایشو پر. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وکلا جو ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں. یہ اکثریت جو ہے وہ آبویسلی جو ہے وہ ہمیشہ دستور اور آئین کے مطابق جو ہے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلتی ہے. ہم نے بھی جب یہ ایشو دیکھا سنا اور جو حالات چل رہے تھے ملک میں اور ہیجان کی کیفیت تھی, تو ہم نے بھی اس چیز پہ فوراً جو ہے ایکشن لیا اور ہم نے یہ ایک کنونشن, یہ کنونشن کا نام دے دیا گیا. یہ کنونشن نہیں تھا, بیسیکلی آل پاکستان لائرز ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ میٹنگ تھی. ہم نے تمام ریپریزنٹیٹیوز کو بلایا پورے پاکستان میں سے کہ آئیں اور ہم مل بیٹھ کے اس ہیجان کی کیفیت جو پورے ملک میں جو عوام میں ہے, جو وکلاء میں ہے, اس کو دور کیا جا سکے. تو اس پہ میں نے پرسنلی جو ہے وہ ریکویسٹ کی لا منسٹر صاحب سے کہ وہ ہمیں موقع دیں, یہاں آئیں اور آ کے جو ہے ہمارے سوالات کا جواب دیں.
تو صورتحال یہ تھی کہ جو مسودہ تھا جو 26ویں ترمیم کا، اس پہ اعتراض جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو مسودہ ہے وہ سامنے رکھا ہی نہیں گیا. تو یہ بات باقاعدہ طور پہ ہم نے یہ پوچھی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف مسودے جو ہیں یہ ویسے مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے تھے، لیکن جو اوریجنل مسودہ تھا وہ انہوں نے ہمیں دیا، اس کو ہم نے پڑھا بھی ہے، اس پہ ہم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے. اور ایک بات پہ ہم تمام یہ وکلاء، آپ دیکھیے گا ہر وکیل اس چیز کو مانتا ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ سپیریئر ہے. پارلیمان کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرے. علی عمران صاحب، اب تنازع یہ ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کسی آئینی عدالت کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے اگر آئین کے تحت تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ الگ بھی بن جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تنازع ہے نا آپ دونوں گروپوں کے درمیان، یہ بڑا تنازع ہے. سر میں اس پہ محمد صاحب اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بات جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ اس کا مطالبہ جو ہے یہ بار کونسلز کا رہا ہے. یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ اس کی حیت کیا ہوگی. تو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنازع ہو سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ مسودہ ہے، اس کو ہم نے کہا تھا لا منسٹر صاحب کو کہ یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں، جس میں ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس کے، تو آپ اس پہ جو ہے وہ مشاورت ہم سے بھی کریں. لہٰذا انہوں نے کہا دیکھیں نا، آپ تو آپس میں تقسیم ہے، آپ سے کیا مشاورت کی جائے. آپ سے کل مشاورت کی ہے، آج آپ کے خلاف دوسرے گروپ نے جلوس نکال دیا ہے. وہاں علی احمد قرص صاحب بھی تھے، حامد خان صاحب بھی تھے، بڑے بڑے رہنما وکلا کے موجود تھے اور وہ آپ کو ڈسون کر رہے تھے. سر بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مخالفت در مخالفت کرنے کی. میں اس طرف نہیں جاتا. انہوں نے اگر کیا ہے تو وہ پہلے ہم نے ان کو بلایا ہے. میں نے خود جو ہے وہ تمام جو ہمارے ممبران ہیں بار کونسلز کے، جو ہمارے گروپ سے ہیں یا دوسرے گروپ سے ہیں، میں نے بلا امتیاز تمام کو فون کر کے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کریں، آپ کویسچن کریں لا منسٹر سے. اس پہ بات کرتے وہاں پر وہ نہیں آئے، وہاں پر انہوں نے بات نہیں کی. اور سب سے بڑی بات آپ کو میں یہ بتاؤں مزمل صاحب کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے گروپ کے جو ہمارے دوست وہاں پر جو تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس کویسچن کو ریز کیا ہے وہاں پر. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے جو وہاں پر جو لوگ آئے تھے وہ دوسرے دھڑے کے تھے یا اس دھڑے کے تھے. دھڑے بازی نہیں ہے. اچھا نہیں، ہر وکیل کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی چیف جسٹس قبول نہیں ہے. اگر ترمیم میں چیف جسٹس لگانے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے جو پارلیمان کا اختیار ہے، تو پھر آپ پارلیمان سپریم ہوگی، یا آپ کہیں گے کہ اگر پارلیمان نے ترمیم بھی کر دی ہے تو ہمیں منصور علی شاہ ہی چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیں اسی بات پہ ہی ہم آرگو کر رہے ہیں. اور یہی بات ہوئی تھی کہ جو دو پیرلل کورٹس نہیں چل سکتی. یہ بات تو تمام متفق ہیں اس بات پہ. اب بات یہ ہے کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی جو حیت ہے وہ کیا ہوگی، کس طریقے سے ہوگی. تو چیف جسٹس جو ہیں وہ تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 26 اکتوبر کو وہ کل لا منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ چیف جسٹس وہی ہوں گے. تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ایک اور ہوگا. دو چیف جسٹس ہو جائے. دیکھیں اس پہ اختلاف، اس پہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کہ دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہے اور ہمارا دھڑا بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ دو چیف جسٹس ہوں گے. قطعاً ایسی کوئی بات ہم نے ہمارے گروپ یہاں جو کل ہمارا کنونشن ہوا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ بات ہوئی کہ اس کی حیت کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں کہ یہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی. یہ بات سر طے ہونی ہے. اور اس پہ کمیٹی جو بنی ہے اس کو آپ کیا یہ کہیں گے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اسی کے متحد ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. مطلب اس کے بیک وقت وہ دو کیپس پہن لے گا.
نہیں دیکھیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جیسے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ ہے فار ایگزامپل، اب اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس وہاں پر کرنی ہے. جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی نے انہی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک نئی آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا کے اور اس کو آپ سپیریئر کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ ہے تو اس پہ بھی لوگوں کے اعتراضات ہیں. اور جو پہلے سپریم کورٹ ہے، اب مختلف جو کنٹریز ہیں اس میں فیڈرل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہی کہا گیا ہے فیڈرل کورٹ. اور کچھ جگہوں پہ فیڈرل کورٹ جو ہیں ان کے معنی جو ہیں اس کو تمام وہ کورٹ جو انڈر فیڈریشن کام کرتی ہیں ان کو فیڈرل کورٹ کہا گیا ہے. ہم نے اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ جو یہاں پر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی وہ کون سی کورٹ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں سر ہم نے اس میں رکھی. لیکن عمران صاحب بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز لگانے کا طریقہ کار، چیف جسٹس لگانے کا طریقہ کار آئین میں ترمیم کرتی ہے تو یہ ترمیم کی آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا حکومت یہ کہتی ہے کہ ایک ہی چیمبر کے 5 جج ہیں، جج فیملی بن گئی ہے، ججز کی سلیکشن بہت محدود ہو گئی ہے کیونکہ ججز اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی جج لگاتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری کا احتساب بھی کوئی نہیں، 60 ہزار کیس پینڈنگ ہے اور یہ جج گرمیوں کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، یہ کام نہیں کرتے. تو وکلاء اس سارے موقف پہ پارلیمان کے ساتھ ہیں یا ججز کے ساتھ ہیں؟ نہیں، وکلاء نہ پارلیمان کے ساتھ ہیں نہ ججز کے ساتھ ہیں. وکلاء کی اپنی سوچ ہے. یہ ہمیشہ دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کی مطابقت سے قانون سازی ہونی چاہیے. اور یہی ہمارا اعلامیہ جو ہے اس میں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے جو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہوگی. نہیں، پر آپ دیکھیں نا جو ججز لگانے کا طریقہ کار تھا وہ پھر الجہاد ٹرسٹ کے کیس سے بدلا گیا. آئین پارلیمان بناتی ہے اور عدالت اس کو بدل دیتی ہے. آپ عدالت کے اس اختیار کو مانتے ہیں کہ وہ آئین کو بدل دے؟ نہیں، آئین کو نہیں بدل سکتی، کسی صورت بھی نہیں بدلا جا سکتا. ہاں، انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے. اگر کوئی ایسا قانون جو کنفلکٹ کرتا ہے ود دا فنڈامنٹل رائٹس اور کانسٹیٹیوشن تو اس کو وہ بدل سکتی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن وہ جو ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی ہڑتالوں کے اعلان ہوگا تو آپ کا اس پر کیا موقف ہوگا؟ اگر وہ کہیں ہم ہڑتالوں، دیکھیں مزمل صاحب، ابھی تو ہڑتالوں کا اعلان جو ہے وہ قبل از وقت اگر کر دیا جائے تو اس کی کوئی کیا حیثیت ہے کہ جب تک کوئی بل جو ہے وہ ابھی ٹیبل ہی نہیں ہوا. ابھی تو ایک مسودہ ہے وہ فلوٹ کیا ہے، اس کو ہم بھی دیکھیں گے. وہ جو ہڑتال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم قطعاً میں آپ کو بڑے وثوق سے اور یقین سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ نہ حکومت سے ہے نہ اپوزیشن سے ہے. ہم بالکل انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم اس امینڈمنٹ کی حمایت کریں گے جو کانسٹیٹیوشن سے مطابقت رکھتی ہوگی. ایک اور بات بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وکلاء نے اب خود کو پارلیمان سے بھی اوپر ایک درجہ دے دیا ہے کیونکہ آئینی ترمیم تو پارلیمان کا اختیار ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کے بغیر اگر کوئی آئینی ترمیم ہوئی تو ہم نہیں مانیں گے. تو آپ پارلیمان سے اوپر ہیں نا. آپ پھر آپ کہتے ہیں ہم ہڑتالیں کریں گے، ہم ایسی آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے جس میں ہماری مرضی نہیں ہوگی. تو آپ تو پارلیمان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا کہ ہماری مرضی کی کرو گے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. نہیں سر، ہم نے تو ہڑتالوں کی بات نہیں کی. ہڑتالوں والی بات تو کوئی اور کر رہا ہے. ہم نے ایسی بات قطعاً نہیں کی. ہم تو جو بات ہمیں محسوس ہوئی، اب یہ مسودہ جو ٹیبل بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا اعظم جی طاہر صاحب لا منسٹر ہم میں سے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر رہے ہیں، وہ پچھلے 14 سال سے انہوں نے جو ہے وہ وکلاء کی خدمت کی ہے. تو ان کو ہم نے اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، اپنی کمیونٹی کا ممبر سمجھتے ہوئے ہم نے ان کو بلا لیا. کہ آپ کوئی تجاویز دیتے ہیں کہ یہ ترمیم کی جائے، وہ آپ کی تجاویز پارلیمان نہیں مانتی، پارلیمان اپنی مرضی کی ترمیم کرتی ہے، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پارلیمان سپیریئر ہے، پارلیمان جو ہے وہ کر سکتی ہے اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. دیکھیں ہم اسمبلی میں تو اختلاف دیکھتے ہیں اور بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ارکان پارلیمنٹ ایک پیج پر نہیں آتے. ہمیں وکلاء میں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے، آپ بھی ایک پیج پر نہیں ہیں.
अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है। अब ये बात सही कह रहे हैं आप, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो अगर सियासी सोच से बाहर निकलें और अवामी सोच लेकर निकलें तो मेरा ख्याल है कि ये हालात और ये जो हमारे तनाज़ात जो हैं। आखिरी एक सवाल इमरान साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपके वकला जो है ना वो सियासी जमातें ज्वाइन कर लेते हैं और वो फिर सियासी जमातों के रुकन बन जाते हैं। अब वो अब वो बार की सियासत भी करते हैं और सियासत भी करते हैं, ये दो चीज़ें इकट्ठी कैसे चला लेते हैं आपके? मतलब बंदा बार की भी सियासत कर रहा है और साथ किसी सियासी जमात की भी सियासत कर रहा है। बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अक्सरियत है वो अपनी पार्टी को पार्टी तक रखती है और सियासी जो आपकी वकला बरादरी की जो सियासत है उसको उस तक रखती है। तो इस वजह से ये सिस्टम चल रहा है। नहीं, आपके ख्याल में होना नहीं चाहिए जो सियासी जमात ज्वाइन कर ले उसको बार की सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता, ऐसा नहीं है। हर बंदे को इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है कि वो पार्टी जो है वो। फिर आपके लोग बार काउंसिल में सियासी जमातों का एजेंडा लेकर चलते हैं, जो ऐसा करते हैं वो फिर महदूद रह जाते हैं। आपको सवाल कर अली इमरान साहब, आपने मुसव्वदे की बात की जो कि अभी टेबल नहीं हो सका लेकिन उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, लेकिन आपकी ही मुखालिफ पार्टी ने उस मुसव्वदे की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। जो तकारीर आज वकला की जानिब से हमारे सामने आई हैं, जो नारे लगाए गए गो काजी गो, और कहा यह जा रहा है उनकी जानिब से कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन बचाने निकले हैं और हम जमहूर बचा के रहेंगे। आपको नहीं लगता कि आपके लिए आगे चल के बड़ा टफ टाइम है इस मुसव्वदे को लेकर? नहीं, मसवदे को लेके क्या टफ टाइम है? अभी तो देखे टेबल होगा, फिर देखेगा ये मंजूर भी होती है कि नहीं होती, मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है वो भी होती है। देखें, बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि ये दस्तूर बचाने निकले हैं, हम भी दस्तूर के साथ हैं और इंशाल्लाह हम दस्तूर को अगर कोई आंच आएगी तो हम भी उसको बचाने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें जहां पर एतराज़ात हैं वहां पर सब ने एतराज़ लिए हैं। अच्छा। और जो एतराज़ इनके हैं और वही एतराज़ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके भी वो एतराज़ात हैं। तो ये कम अज़ कम वो कल की मीटिंग को सुन लेते और जो तकरीरें की हैं वो सारी वही चीजें हैं जो हमने कल डिस्कस कर ली हैं। पर आप तो गो काजी नहीं कहते ना, वो गो काजी कहते हैं। दोनों के खिलाफ सामने, और अगर एहतजाज दोनों करेंगे तो फिर जीतेगा कौन? वो अपने देखें, आप किसी के टेन्योर को पहले कैसे खत्म कर सकते हैं? उन्होंने अपने टेन्योर पे चले जाना है। अच्छा, नहीं, वो तो आज ही से गो काजी गो कह रहे हैं ना, आप आज से नहीं कह। सर वो अभी कह रहे हैं, फिर निकाल लें, उनको निकाल सकते हैं। तो टेन्योर पूरा करना, टेन्योर पूरा करके चले जाएंगे। उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है। और अगर ये कोई अमेंडमेंट आ रही है तो इस अमेंडमेंट में अगर कुछ थी, कोई ऐसी चीजें, कोई बदनीयती थी तो वो सारी देखें यहाँ हो गई। ये चीजें, कोई भी चीज जो है जो बेस करती है किसी इल विल पे, वो कभी छुपती नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे सना कहवान को और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।